جو بھی جس کی حاجت ہو حضور کے محضر میں پہنچے. حضور تک پہنچے گا تو حضور خود باب حوائج ہے. حضرت امیر المومنین تک پہنچ جائے وہ باب حوائج ہے. ہمارے 12 اماموں میں سے ہر امام باب حوائج ہے. صرف ائمہ باب حوائج نہیں ہیں، ام الائمہ حضرت فاطمہ زہرا باب الحوائج. اب کچھ چیزیں عوام الناس میں مشہور ہو جاتی ہیں. اب مشہور ہونے کے کچھ اسباب ہوتے ہیں. مجھ سے بار بار کسی نے پوچھا کہ یہ ہم 3 شخصیتوں کو صرف باب الحوائج کیوں کہتے ہیں؟ تو اب میں جواب دے رہا ہوں، صرف 3 شخصیتیں باب الحوائج نہیں ہیں. 14 معصومین میں سے ہر ایک باب الحوائج ہے. اور یہ باب الحوائج کی بات یہیں تک 14 معصومین تک محدود نہیں ہے، بلکہ علی باب الحوائج ہیں. علی کا بیٹا بھی باب الحوائج ہے. حسین حوائج ہیں، حسین کا ننھا بچہ بھی باب الحوائج ہے. اور صرف حضرت عباس باب الحوائج نہیں ہیں. آپ علماء و عرفاء کے کلمات دیکھیں، جناب عباس کی والدہ جناب ام المؤمنین بھی باب الحوائج ہیں. کربلا کے 72 شہداء میں سے ہر ایک باب الحوائج ہے. یہ اور بات ہے کہ عباس کا اپنا مرتبہ ہے، آقا عباس کا اپنا مرتبہ ہے. حضرت امام موسیٰ الکاظم علیہ السلام کو خصوصی طور پر باب الحوائج کہتے ہیں. وہ ایک خاص اسباب ہیں اس کے، لیکن اللہ کی رحمت بے پناہ ہے اور عطا کے دروازے بھی بہت ہیں، طلب کے دروازے بھی بہت ہیں. بس وقت تمام ہو چکا. گفتگو ختم کرنا چاہتا ہوں 2-3 فقروں پر. میں نے ابھی مصائب کی طرف اشارہ بھی نہیں کیا اور عزاداروں کی آوازیں بلند ہو گئیں. ہمارا سلام ہو قمر بنی ہاشم. ہمارا سلام ہو قمر بنی ہاشم پر. بنی ہاشم کے چاند، ام البنین کے بدر کامل، آقا حسین کے قوت بازو، جناب زینب و ام کلثوم کے بازوؤں کی طاقت، سکینہ کی امید، عباس. اب کس میں طاقت ہے کہ جو چند فقروں میں حضرت ابو الفضل عباس کے فضائل بیان کر سکے اور آپ کے مصائب بیان کر سکے، اور آپ کی جنگ اور آپ کی شہادت. کتنے جہاد کیے آپ نے زندگی میں. اب اس سب کا بس تذکرہ تو ممکن نہیں ہے، وقت ختم ہو چکا. اب تو ہمیں چند اشکوں کے نذرانے پیش کرنے. حضرت ام البنین کو پرسہ دینا ہے، لیکن یہ یاد رکھیے کہ جناب ام البنین تنہا نہیں ہیں. حضرت عباس ان کے بیٹے ضرور ہیں، مگر ان سے آگے پرسہ لینے کے لیے فاطمہ کھڑی ہیں. بی بی فاطمہ الزہرا. بعض اہل مکاشفہ، یہ عام نہیں، میں مستند بات ہے، بعض اہل مکاشفہ، بعض عرفاء متقی علماء بزرگ، وہ کہتے ہیں جب آقا حسین مدینے سے رخصت ہو رہے تھے، بار بار نانا کی قبر پہ گئے اور سحر کے وقت پھر وہ اپنے بھائی حسن کی قبر پہ گئے
اور اس کے بعد مادر گرامی جناب فاطمہ زہرا کی قبر پہ گئے. تنہا نہیں تھے، ساتھ میں جوانان بنی ہاشم بھی تھے، یعنی ساتھ میں عباس بھی تھے. یہ صاحب مکاشفہ بزرگ کہتے ہیں کہ اہل معرفت نے نقل کیا ہے. انہوں نے مجھے اس طرح کہا، اہل معرفت نے نقل کیا، یعنی گویا یہ بات نقل ہوتی چلی آ رہی ہے. ظاہر اہل معرفت کو کہاں سے ملی ہوں گی یہ باتیں؟ گھر کی باتیں گھر والے جانتے ہیں. کہتے ہیں کہ جب آقا حسین بی بی جناب فاطمہ زہرا کی قبر مبارک سے رخصت ہو رہے تھے، بی بی کی توجہ کچھ دیر تک حسین پہ رہی، اور اس کے بعد بی بی نے ایک دم توجہ کی عباس کی طرف. ام البنین کے بیٹے عباس، یہ میرا بیٹا حسین، یہ کربلا جا رہا ہے، تم اس کے ساتھ جا رہے ہو، خیال رکھنا میرے بیٹے. یہ جو روحانی مکالمے ہوتے ہیں نا، یہ بڑے قیامت خیز ہوتے ہیں. تو عباس ام البنین کی طرف سے بھی آقا حسین کے محافظ بنے ہوئے تھے، عباس خود فاطمہ زہرا کی طرف سے محافظ بنے ہوئے تھے. عباس آقا حسین کے بھی محافظ تھے، بی بی جناب زینب کے بھی محافظ تھے. اسی لیے سب آپ کی سنی ہوئی باتیں میں اشارے کر رہا ہوں، آپ گریہ کر رہے ہیں. جب آقا عباس نے طے کر لیا کہ میدان میں جانا ہے اور خیمہ گاہ میں تشریف لائے، تو جناب بی بی زینب سے رخصت ہوئے، جناب ام کلثوم سے رخصت ہوئے. یہ آپ برابر سنتے ہیں نا. جب رخصت ہو رہے تھے تو ایک مرتبہ بی بی جناب زینب نے کہا، بھائیا ذرا اپنے شانے پہ بوسہ دے لینے دو. زینب نے شانے پہ بوسہ دیا، اور پھر فوراً پلٹ کے جناب عباس نے جناب زینب کے باسوؤں کو بوسہ دیا. تڑپ کے بی بی کی زبان سے ایک آواز، ایک جملہ نکل گیا، بھائیا عباس جاؤ، سنا تھا اب یقین آ گیا. بھائیا سنا تھا کہ میرے بازوؤں میں رسن بندھے گی، سوچا کرتی تھی جس کا عباس جیسا بھائی موجود ہو، اس بہن کو کون اسیر کر سکتا ہے، مگر اب تم جا رہے ہو تو اب مجھے یقین آ گیا کہ اسیری ہوگی. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. آپ کی آوازیں بلند ہیں، آنسو جاری ہیں، معال مجلس حاصل ہو چکا. لیکن بس ایک جملہ عرض کروں. یہ جملہ حضرت علامہ بزرگوار، فقیہ نامدار، صاحب کرامات بزرگ علامہ آیت اللہ سید مہدی بحر العلوم کا ہے، اور لکھا ہوا موجود ہے کتابوں میں. سید مہدی بحر العلوم بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے عالم تھے، بہت بزرگ، مقدس. ان کی قبر نجف اشرف میں. علامہ سید مہدی بحر العلوم سے کسی نے پوچھا، آقا یہ بتائیے حضرت عباس کا قد و قامت تو بہت بلند ہے، آپ کو سواری کے لیے اسب دو رکابہ ہوتا تھا جس پہ آپ سوار ہوتے تھے، یہ آپ کی قبر مبارک چھوٹی سی کیوں نظر آتی؟ آیت اللہ مہدی بحر العلوم تڑپ گئے. کہا تمہیں معلوم نہیں اشقیاء نے عباس سے کس طرح بدلہ لیا ہے؟ ارے جب سب شہید ہو گئے، خصوصیت سے عباس کے پاس آئے، عباس کے لاشے کو ٹکڑے ٹکڑے، سید سجاد جب دفن کرنے کے لیے آئے، ٹکڑوں کو جمع کیا، ایک چھوٹی سی لحد بنائی اور اس میں سپرد کر دیا. اوپر لکھا ھذا قبر ابی الفضل العباس. مصائب ہو گئے. آپ شبیہ علم لے کر برآمد ہوں گے تو مجھے ایک جملہ اور کہہ لینے دیجئے.
یہ جو شبیہ علم ہے اس کی تو ایک خاص عظمت ہے، جہاں جہاں بھی شبیہ علم لے کر آتے ہیں اور اٹھاتے ہیں ایک خاص عظمت ہے اس کی۔ مجھے حضرت علامہ نجم افندی کے دو مصرے یاد آ رہے ہیں، ان کے ایک سلام کے مصرے ہیں غالباً، وہ سامنے ہے علم کی شبیہ نجم اٹھو، وہ سامنے ہے علم کی شبیہ نجم اٹھو، وفا پرستی کے منظر دکھائے جاتے ہیں۔ بس ایک جملہ سن لیجئے اور پھر علم کی شبیہ لے کے آ جائیے گا۔ آقا عباس نے کہا تھا آقا حسین سے کہ آقا میری میت خیمے میں نہ لے جائیے گا، بنی ہاشم کے تمام جوانوں کی میت حسین لائے، علی اکبر کی لائے، قاسم کی لائے، اون و محمد کی لائے، سب کی میتیں سب کی لاشیں لے کر آئے خیمے میں، الا عباس وصیت تھی مجھے نہ لے جائیے گا۔ عباس کا لاشا تو نہیں لائے، پھر لائے کیا؟ ارے وہ علم ہی تو تھا جو عباس کے لہو میں تر تھا، وہ علم لے کے اس طرح آئے جیسے وفا کا لاش